کہ 2 بینک کے چیکس اور باقی چیزیں جو انہوں نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی، اور آج ان بینکس نے ان کو ڈینائی کیا کہ اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے اور وہ بندہ زندہ ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر بھی؟ کوئی کیونکہ ادھر سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ کے بل بھی نہیں پاس ہو رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ لبرلز ہیں، چاہے وہ کنزرویٹیوز ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے پاکستان میں. یہ بات تو طے ہے، ہم اس بحث پہ تو نہیں آئیں گے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ کوئی بھی ایسی اپرچونٹی نہیں چھوڑتا جس سے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے. اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے کئی طریقوں سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نہیں دی اور نہ انشاءاللہ دے گا. لیکن جو FATF کی جو بات ہے تو اگین جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس میں اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں، پہلی بات آپ کی جو سی پیک کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جب سے کہ سی پیک کا ایک منصوبہ بنا ہے جس میں کہ پاکستان کے چائنا کے جو ایک درینہ تعلقات ہیں، ایک بڑے ہی مضبوط ترین تعلقات ہیں، اس پروجیکٹ کو جس میں کہ پاکستان کی خوشحالی منسلک ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، جو ہمارے ملک کے عوام خوشحال ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ سازشیں کرتے رہیں گے. یہ نہ پہلی سازش ہے نہ آخری ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں اور انشاءاللہ ابھی تک آپ ثابت قدم رہے ہیں. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سی پیک کے جہاں تک تعلق ہے اس کے معاملے میں کسی کی بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اور جو مڈل ایسٹ میں جو بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سی پیک پہ جو ہے ہم ہر ملک کو یہ سورن ملک کو یہ اجازت ہے یا یہ وہ اس کی پریویلیج ہے کہ وہ فیصلے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کرے. سی پیک کا پروجیکٹ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور ہم اس کی ہر قیمت پہ حفاظت کریں گے اور اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. دیکھیں، نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے، اب دیکھیں یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو ہر صورت میں ادھر واپس آنا ہوگا، ان کو پہلے گرفتاری دینی ہوگی اور اس کے بعد ان کی ضمانت کی سوچا جا سکتا ہے. اب یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، یہ قانون کا فیصلہ ہے. اگر ایک 3 مرتبہ وزیر اعظم جس کو الیکٹ کیا گیا ہے اور وہ اگر قانون سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے تو پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ وہ حکمران ہے جو کہ اپنے آپ کو، جو عام لوگ ہیں جو کہ ایک سائیکل چرا لے اس کے لیے ایک قانون ہے، اور اگر ایک اس کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ رہا ہے. ہم نے دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھے جیل کے اندر ہیں. کوریا ہو گیا، فرانس ہو گیا، برازیل ہو گیا، کتنے ممالک ہیں جس میں کہ تو آفس کا ہونا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی سزا تگنی ہونی چاہیے. ایک میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ عاصم باجوہ صاحب ملک کے حکمران نہیں رہے ہیں. عاصم باجوہ صاحب اپنا جب وہ کلیئر کر دیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. آپ ڈائیورٹ نہ کریں. دیکھیں، جو غلط کام جو بھی کرتا ہے نا آپ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور بینگ اے جرنلسٹ میرا خیال ہے یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. دیکھیں، نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا، انہیں سوالات کے جواب دینے ہوں گے. اگر وہ سیاست کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں جس میں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اپنی انہیں ایک قسم کی سی وی بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ جی میں ہوں، میں ابھی بالکل فٹ ہوں. جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ تو کافی انتشار کا شکار ہے، کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بھائی کس طرف کھینچ رہے ہیں، وہ کس طرف کھینچ رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حالات کچھ ہاتھ سے نکلتے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنی وہ بھیج دی کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ابھی جب یہ کورٹ کی ڈیسیجن آ گئی ہے تو ابھی پھر میں پوچھنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے کہ اب اس کے بارے میں ان کا اصولی موقف کیا ہے، کہ آیا وہ قانون کو بالاتر سمجھتے ہیں یا وہ شخصیت کو